السلام علیکم، میرا نام جابر ہے۔ والدین نے اپنے بچوں کو جو زندگی کا پہلا سبق دینا ہوتا ہے یا پہلا لیکچر دینا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اس وقت دینا ہوتا ہے جب آپ کی بیٹی یا بیٹا 11 12 13 سال کے ہو گئے ہیں۔ اب ان کی جسمانی جو چینجنگز ہیں وہ آنا شروع ہو گئی ہیں، وہ بالغ ہو گئے ہیں۔ اب جیسی وہ اسٹیج میں پہنچے آپ نے ان کے اندر چینجنگز کو آبزرو کرنا ہے۔ ان کو گانے وغیرہ اچھے لگنا شروع ہو جائیں گے، ان کو الٹی باتیں اچھی لگنا شروع ہو جائیں گی، وہ آپس میں رشتہ داروں کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ وہ اس طرح کے ماحول میں رہنا پسند کریں گے۔ جیسے ہی آپ یہ آبزرو کریں کہ وہ اسٹیج میں پہنچ گئے ہیں تو آپ کو بالکل الرٹ ہو جانا ہے اور آپ نے ان کو پہلا ایک لیکچر دینا ہے۔ آپ نے اپنی بیٹی کو کیا لیکچر دینا ہے اور بیٹے کو کیا لیکچر دینا ہے؟ بیٹی کو آپ نے بلانا ہے، اچھے ماحول میں سب کچھ، آپ کی بانڈنگ بہت اچھی ہے، آپ دونوں ماں باپ مل کے اس کو لیکچر دے دیں یا باپ کا اس کو یہ لیکچر دینا بہت ضروری ہے۔ ہمارے ہاں یہ سمجھاتا ہے کہ ماں کا لیکچر دینا ضروری ہے، ماں کا یہ سب باتیں بیٹی کو بتانا ضروری ہے، لیکن میرے خیال میں باپ کا یہ بتانا بیٹی کو بہت ضروری ہے۔ اچھا، بیٹی کو آپ نے بتانا ہے کہ یہ دنیا میں کیا ہوتا ہے، اس کو بتانا ہے کہ اللہ پاک نے یہ جوڑے پیدا کیے ہوتے ہیں مرد اور عورت کی شکل میں، اور اسی طریقے سے آگے یہ نسل چلتی ہے جب مرد اور عورت آپس میں ملتے ہیں۔ یہ طریقہ کار تھوڑا سا جتنا مناسب ہو سکے اس کو یہ طریقہ سمجھانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو بتانا ہے کہ انسانی زندگی ہوتی ہے، انسان کے جسم میں اور دماغ میں سے کچھ ہارمونز پیدا ہوتے ہیں، ان ہارمونز کی وجہ سے لڑکی کے یا لڑکے کے دل میں یہ کچھ خواہشات پیدا ہوتی ہیں، ان کو لڑکے اچھے لگنا شروع ہوتے ہیں، لڑکوں کے بڑے بڑے بال اچھے لگتے ہیں، لڑکے اکثر ہنستے ہیں کھیلتے ہیں، ان کو وہ لڑکے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، یا لڑکے ان کی طرف راغب ہوتے ہیں، ان کو اپنا نمبر دیتی ہیں، کسی بھی طریقے سے وہ لڑکوں کی طرف اٹریکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے لڑکی۔ اس کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر یہ ہارمونز پیدا ہوتے ہیں، لیکن جیسے ان کی آگے جا کے عمر میں ان کی شادی ہو جاتی ہے تو ان ہارمونز کے پیدا ہونے کی شدت کم ہو جاتی ہے، تو یہ مسئلہ ان کا ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جب آپ کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے، پسند لگتی ہے، غلط گانے پسند لگتے ہیں، غلط قسم کی چیزوں کی طرف آپ کا اٹریکشن زیادہ ہوتا ہے، تو اس کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے۔ تو کبھی بھی آپ کے زندگی میں آپ اگر اس چیز کی طرف راغب ہونے کی کوشش کرو تو آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ اصل وجہ اس کی یہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اگر کبھی راغب ہو جاؤ یا کوئی لڑکے آپ کی طرف راغب ہونے کی کوشش کریں تو آپ سب سے پہلے ہمارے ساتھ آ کے اپنی وہ بات شیئر کرو، اپنے دل کے اندر کی بات شیئر کرو کہ میں ایسا فیل کرتی ہوں، میرے اندر ایسی فیلنگز آتی ہیں، وہ اس کی یہ حرکات ہوتی ہیں، مجھے یہ پسند، یہ بات آپ آ کے میرے ساتھ کیا کرو، لازمی کرو۔ اور اگر آپ کرتی ہو، کرنے کے بعد بھی کسی وجہ سے کسی اور مسئلے میں آپ پھنسنے کی کوشش کرتی ہو، دوبارہ کبھی بھی یہ نہیں سوچو کہ میرے باپ نے یا میرے ماں نے ہمیں یہ سمجھایا تھا، اس کے باوجود میرے اندر یہ مسئلے مسائل زیادہ بن رہے ہیں۔ دوبارہ آ کے اپنے ماں باپ سے بات کرو، اور ماں باپ کو ان کو یہ کنفرم کرنا ہے کہ زندگی میں کبھی بھی آپ غلطی کرو گے، غلطی انسان خطا کا پتلا ہوتا ہے، پھر بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، جب بھی کبھی ایسی غلطی کا شکار آپ ہونے کی کوشش کرو دوبارہ اپنے ماں باپ کے پاس آؤ، اپنی اس بیٹی کو یقین دلاؤ کہ آپ کے ماں باپ وہ انسان ہیں جو ہر ٹائم آپ کے فائدے کے لیے سوچتے ہیں اور آپ کی بہتری کا سوچتے ہیں، تو آپ نے کبھی بھی ان سے ڈرنا نہیں ہے۔ کبھی بھی آپ سے غلطی ہو جائے دوبارہ واپس آؤ، آپ کے ماں باپ آپ کو بتائیں گے، سمجھائیں گے، آپ کو سیدھی ڈائریکشن دیں گے، اور جب آپ کا ٹائم مقرر ہو جائے گا، ایک ٹائم طے کریں گے، اس ٹائم پہ جا کے آپ کی شادی ہوگی، لازمی ہوگی۔ اور شادی سے پہلے یہ سوچنا کہ ایک لڑکے کے ساتھ میری شادی ہو، یہ لڑکا اچھا ہے، یہ میرا کزن اچھا ہے، یہ سوچنے میں بالکل کوئی برائی نہیں ہوتی، لیکن اس کو سوچنے اور اس کو دیکھنے کا جو مقصد ہے وہ اندر آپ کے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں اس کی طرف بغیر چاہے ہوئے متوجہ ہونا شروع کر دوں یا بغیر چاہے ہوئے اس سے رابطے کرنا شروع کر دوں۔ نہیں، اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ مل کے بیٹی کو آپس میں یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ مجھے یہ چیز پسند ہے، یہ چیز اچھی ہے، ایک خاص ایج لمٹ میں جا کے، وہ 17 سال ہو سکتی ہے، وہ 18 سال ہو سکتی ہے، وہ 19 سال ہو سکتی ہے، جو آپ مناسب سمجھے، اس ٹائم پہ ہم سب مل کے بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں گے کہ کون سا لڑکا یہ بہتر ہے آپ کی آگے زندگی گزارنے کے لیے، اس میں کیا کیا اس میں خامیاں اور کیا کیا اس میں اچھائیاں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ اس طریقے سے آپ اپنی بیٹی کو ایک مکمل لیکچر دو گے اور اس پہ اعتماد اپنا جو ہے قائم رکھو گے، اور آئندہ کے بعد یہ ذہن میں رکھنا ہے جب بھی کبھی اس سے غلطی ہو جائے دوبارہ بھی کبھی تو اس کو غصے نہیں ہونا بلکہ اس کو بٹھا کے سمجھانا ہے۔ یہ لیکچر آپ نے اپنی بیٹی کو 11 12 13 سال کی عمر میں جب بھی آپ سمجھیں کہ اس کی باڈی میں چینجنگز آ رہی ہیں، اس کی حرکات میں چینجنگز آ رہی ہیں، یہ لیکچر آپ نے اس کو دینا ہے۔
اور جو آپ کا بیٹا ہے جس کی عمر 10-11 سال اب ہو چکی ہے, اس کو آپ نے کیا لیکچر دینا ہے؟ اس بیٹے کو اپنے پاس بٹھانا ہے, اس کو بولنا ہے بیٹا دنیا میں کیا کچھ ہوتا ہے آپ لوگوں کو بالکل بھی نہیں معلوم, لیکن آپ نے دنیا سے بچ کے رہنا ہوتا ہے. جب بھی آپ کبھی باہر جاتے ہیں, کوئی دکان والا ہے, کوئی اسکول میں کوئی لڑکا ہے, کوئی آپ کا کزن ہے, کوئی آپ کا دوست ہے, کوئی بھی آدمی سیکشول طریقے سے اگر آپ کے ساتھ کوئی بات کرنے کی کوشش کرے یا کوئی عمل کرنے کی کوشش کرے یا کسی بھی قسم کا کوئی فلم دیکھنے کی بات کرے, کوئی اور بات کرے, کوئی بھی بات اس قسم کی جو آپ کے پرسنل پارٹس کے متعلق ہو یا گندی بات ہو, آپ نے آ کے ماں باپ کو بتانی ہے. ماں باپ کبھی بھی آپ کو غصے نہیں ہوں گے, بالکل بے فکر رہنا, بالکل کوئی آپ پہ سختی نہیں ہوگی. کبھی آپ کسی دکان پہ جاتے ہو, وہاں پہ فرض کرو آپ دہی لینے کے لیے گئے ہو, ایک دکان والا آپ سے پیسے لیتا ہے, آپ کو دہی دے دیتا ہے, بس یہ تو اچھی بات ہے. لیکن اگر دکان والا آپ سے یہ پوچھتا ہے آپ کہاں پہ رہتے ہو, آپ کے کپڑے بہت اچھے ہیں, آپ کے ابو کیا کرتے ہیں, ایسی جب بھی کوئی بات آپ سامنے دیکھو آپ نے اسی ٹائم آ کے گھر بتانا ہے. اگر آپ بھول گئے ہو تو کوئی مشکل نہیں, آگے جیسے ہی یاد آئے اسی ٹائم آپ نے بتانا ہے. کبھی بھی آپ نے دکان والے کے پاس جا رہے ہو, کسی دوست کے پاس جا رہے ہو, ہنس کے بات نہیں کرنی, ہمیشہ سیریس ہو کے ٹو دا پوائنٹ بات کیا کرو. اور یہی نصیحت لڑکی کے لیے بھی ہے. لڑکی کے لیے ایک اور نصیحت جو میں بھول گیا ہوں, لڑکی کو آپ نے یہ پہلے دن سے بتانا ہے, کبھی بھی لڑکا یا کوئی بھی جو غلط چیز ہوتی ہے وہ جب لڑکی کی طرف آتی ہے اس کی ذمہ داری پوری لڑکی پہ ہوتی ہے. لڑکی کو اسلام میں اپنا لہجہ سخت رکھنا چاہیے, اپنے استاد کے ساتھ بھی, اپنے دوستوں کے ساتھ بھی, اپنے کزنوں کے ساتھ بھی, سب کے ساتھ بھی. لڑکا یا کبھی بھی ایسا ماحول لڑکی کی طرف نہیں آتا جب تک لڑکی خود اجازت نہیں دیتی. تو لڑکی اپنا رویہ اور اپنے بات چیت کا انداز اور اپنے لہجے میں اتنی سختی رکھے کہ کوئی آدمی کبھی ہمت ہی نہ کرے اس کی طرف متوجہ ہونے کی یا کوئی حرکت کرنے کی. تو اسی طرح لڑکے کو بھی یہی آپ نے سمجھانا ہے کہ اس طرح کے جب بھی کوئی مسئلے بنائے, کوئی بھی انسان, چاہے آپ کا کزن ہے, چاہے آپ کا کوئی رشتہ دار ہے, چاہے آپ کا کوئی دوست ہے, کوئی بھی اس ٹاپک پہ کوئی بات شروع کرتا ہے یا آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے یا کوئی آدمی آپ سے فالتو بات بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے, خاص کر آپ نے اپنے بڑے ایج کے اب کبھی بڑا ایج کا آدمی آپ کا دوست نہیں ہوتا, بڑے ایج کا آدمی ہے وہ اگر کبھی بھی فالتو بات کر رہا ہے آپ نے گھر آ کے بتانی ہے. اور اس بات کا ماں باپ ہونے کے ناطے آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جب بھی کوئی بچہ آپ کو اس طرح کی بات آ کے بتاتا ہے تو اس کو کانفیڈنس ملے, وہ کبھی بھی ڈرے نہ. جتنی مرضی بڑی سے بڑی غلطی اس سے ہو جائے, جتنی مرضی بڑی سے بڑی بات ہو جائے, اگر 1000 دفعہ بھی وہ غلطی کرتا ہے اس کے بعد بھی آپ نے اس کو سمجھانا ہے. تو یہ 2 لیکچر اپنی بیٹی کو اور اپنے بیٹے کو 11, 12, 13 سال کی عمر میں جلدی سے جلدی کلیئر کر کے دیں, اور اس اپنے لیکچر کے فالو اپ میں آگے 15, 18, 20 سال تک بچے کے ساتھ چلتے رہیں, اور ہر کچھ دنوں کے بعد بچے سے پوچھیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا, کوئی اسکول میں تو نہیں ہوا, کسی آدمی نے تو کوئی فالتو بات نہیں کی, کوئی لڑکا تو نہیں آپ کو تنگ کرتا. بیٹی سے پوچھیں کہ آپ کالج گئی ہو, اسکول گئی ہو, راستے میں کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں بنا, کسی نے چھیڑا تو نہیں آپ کو, کسی ٹیچر نے تو نہیں غلط بات کی. اس طرح سے اس کو آگے فالو اپ زندگی میں رکھیں, لیکن دوستانہ ماحول میں, اور بالکل اس کو اپنا بچہ سمجھ کے اپنے سینے سے اس کو لگا کے رکھیں اور اسے اپنے جسم کا حصہ سمجھیں, اور اس طریقے سے اس کو یہ لازمی پہلے زندگی کے 2 لیکچر دیا کریں. آج کے لیے اتنا کافی ہے, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.